بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین ناظرین، آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہیلتھ سے متعلق کوئی پرابلم ہے یا پھر آپ کو ہیلتھ سے متعلق معلومات میں دلچسپی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ 20 قسم کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کوئی مرض پیدا نہیں کرتا جب تک پہلے اس کا علاج نہ پیدا کر دے۔ سامعین ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چائے کے نقصانات اور ان نقصانات کا ہومیوپیتھک علاج۔ تو سامعین ناظرین، چائے پینے سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، اور یہ چائے جو ہے یہ بھی انگریز کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے جو وہ اس وقت کے حالات کے مطابق وہاں کی اقوام کو غفلت کی نیند میں سلانا چاہتے تھے۔ تو سامعین ناظرین، چائے کے انتہائی ضرر رساں نقصانات ہوتے ہیں، اور جن کا اس وقت پتہ نہیں لگتا، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ ہمارے جسم میں سریت کرتی ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو سامعین ناظرین، چائے کا سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جسم میں آئرن کا جذب ہونا کم ہو جاتا ہے، اور جسم میں آہستہ آہستہ آئرن یعنی فولاد کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اور دوسرا جو اس کا بڑا نقصان ہے وہ یہ بے چینی میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ اس میں کیفین ہوتی ہے جو وقتی طور پر انسان کو سکون پہنچاتی ہے، لیکن بعد میں انسان کے جسم میں بے چینی اور سٹریس پیدا کرتی ہے۔ اس کا جو تیسرا بڑا نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نیند میں خلل پڑ جاتی ہے، اور اس انسان کو یا اس آدمی کو نیند صحیح طرح سے اور سکون بخش نیند نہیں آتی جو چائے کا زیادہ استعمال کرتا ہے۔ اس کا چوتھا جو بڑا نقصان ہے وہ یہ کہ اس انسان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، اور جس کو اکثر پھر متلی اور قے کی شکایت ہو جاتی ہے اس کو۔ 5 وجہ اس کا بڑا نقصان ہے وہ یہ کہ ایسے آدمی کے سینے میں اکثر جلن ہونے لگتی ہے، کیونکہ یہ معدے کی اور آنتوں کی خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ اور چھٹا جو اس کا بڑا نقصان ہے یہ کہ جو خواتین چائے کا زیادہ استعمال کرتی ہے تو ان میں حمل کی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان خواتین میں حمل کا ٹھہرنا بہت کم ہو جاتا ہے۔ اس کا جو 7واں بڑا نقصان یہ ہے کہ کیونکہ یہ معدے اور آنتوں پر اثر ڈالتی ہے تو اکثر ایسے لوگوں میں سر درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کا 8واں جو بڑا نقصان یہ ہے کہ ان حضرات کو چکر آنے لگتے ہیں جو چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو سامعین ناظرین، یہ چائے کے بڑے بڑے نقصانات ہیں جو میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے اس بری عادت سے چھٹکارا پائیں، اور اس چائے کی زیادہ پینے کی وجہ سے جو آپ کو آپ کے جسم میں جو اثرات پہنچ گئے ہیں اور پیدا ہو گئے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہومیوپیتھی میں اس کا انتہائی زبردست اور شافی علاج موجود ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ہومیوپیتھی کی میں آپ کو 3 دوائیاں بتا رہا ہوں، ان کو آپ نے مسلسل استعمال کرنا ہے کچھ عرصہ تک۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چائے پینے کی وجہ سے جو آپ کے جسم میں جو علامات پیدا ہو چکی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس کی جو سب سے پہلی دوائی لینی ہومیوپیتھی کی وہ ہے توجا۔ توجا آپ نے 200 میں لینی ہے، اور ہفتے میں 1 خوراک استعمال کرنی ہے۔ اور دوسری جو آپ نے دوائی لینی ہے وہ ہے سیلینیم۔
یہ بھی آپ نے 200 میں لینی ہے اور روزانہ اس کی ایک خوراک استعمال کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے نقص و میکا، یہ بھی آپ نے 200 میں لینی ہے اور روزانہ اس کی بھی آپ نے ایک خوراک استعمال کرنی ہے۔ یہ 3 دوائیاں آپ نے استعمال کرنی ہیں، یا آپ ایسا کریں کہ آپ دوائی کھانے سے پہلے کلی کر لیں اور اچھی طرح دانت اور منہ صاف کر کے ڈائریکٹ اپنی زبان پر 5 قطرے اس دوائی کے ڈال لیں، یا پھر 1 چمچ میں تھوڑا سا پانی لیں اور اس میں 5 قطرے ڈال لیں اور اس کو پی لیں۔ دونوں طریقے سے آپ یہ ادویات استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لیکن آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہومیوپیتھک ادویات کو آپ نے کچن میں بالکل نہیں رکھنا، اور اس کو دھوپ اور خوشبو سے اور دھوئیں وغیرہ سے بچا کر رکھنا ہے، اور ہومیوپیتھک ادویات استعمال کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھے گھنٹے بعد آپ نے کوئی چیز استعمال نہیں کرنی۔ تو سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔